بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 آپ کو بھیجا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے قرآن کوئز۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی تشریح، جب قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے تو اس کو تفسیر کہتے ہیں، تفسیر۔ تو قرآن پاک کی سب سے پہلے تشریح، سب سے پہلے تفسیر کس نے کی تھی؟ اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ تو جواب ہوگا حضرت موسیٰ۔ اور جب ہم کسی نبی کا نام لیتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک قوم تھی، اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی تھی، اپنے نبی کی بات نہیں مانتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ قوم کون سی قوم تھی؟ قرآن پاک بتاتا ہے کہ وہ یہودی قوم تھی۔ ایک نافرمان بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کی بہت بڑی فوج بھی تھی، اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اور مکہ شریف میں اللہ کا گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی فوج کے ساتھ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس نے ایک گرجا بنا رکھا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ اللہ کے گھر میں آ کر عبادت نہ کریں، ادھر سے ساری عبادت ختم کر کے میرے گرجے میں آ کے عبادت کیا کریں۔ تو وہ بادشاہ جو نافرمان تھا، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ۔ آج کی حدیث پاک ہے قال النبی۔ ہم نے تجوید میں کل کہا تھا نا کہ قاف اچھا سا پڑھنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جن کاموں سے روک دیا کروں، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ آپ ان کاموں سے رک جایا کریں۔ اور آج ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے جو آپ کے والدین کے لیے ہے، اور یہ دعا روزانہ کیا کریں۔ تھوڑی سی دیر لگتی ہے، 2-3 سیکنڈ بس۔ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، ہمارے والدین پہ بہت زیادہ رحم فرما دیں، رحم کر دیں، کیونکہ یہ اسی طرح جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، یا اب میں چھوٹا بھی ہوں، تو مجھ پر بھی بہت زیادہ رحم کرتے ہیں، آپ بھی ان پہ رحم کر دیں۔ اسی طرح اچھے بچے کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے والدین، ان کی امی، ان کے ابو ان کو کچھ بھی لا کے دیتے ہیں، یا امی کھانا بناتی ہیں، بنا کے کھلاتی ہیں، تو جو چیز دیں، کھانا رکھیں، تو ایک ہی بات بار بار رپیٹ کرتے ہیں، جزاکم اللہ ماما۔ جزاکم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو اس کا بہت ہی اچھا بدلہ انعام کے طور پہ، انعام کے طور پہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہت زیادہ دے۔ تو یہ دعا بار بار کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بہن بھائی آپ کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں، پانی لا کے دیا، کھانا لا کے دیا، دسترخوان پہ پلیٹ پکڑا دی، گلاس دے دیا، چمچ دے دیا، تو ساتھ ہی فوراً کہتے ہیں جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا۔ یہ سب بچے اپنی عادت بنا لیں۔ اسی طرح آپ کی ماما بابا جوتے لا کے دیتے ہیں، کپڑے لا کے دیتے ہیں، جو ہی کوئی چیز لے کے آئیں تو جزاکم اللہ خیرا۔ اچھے بچے اور اچھی بچیاں کبھی یہ نہیں بولتے کہ ہمیں نہیں اچھا لگتا، ہمیں نہیں یہ پسند، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں جزاکم اللہ خیرا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح بعض بچے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ببل گم، ٹافیاں، چپس، سلینٹیاں، اس طرح کی پیکٹ والی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس سے ان کا پیٹ، ان کی صحت سب کچھ خراب ہوتا ہے۔ پھر وہ والدین کو تنگ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، یہ انتہائی بری بات ہے۔ کبھی بھی والدین کو تنگ نہیں کرتے کہ ہمیں پیسے دیں۔ پھر گھر میں کھانے کے لیے والدین کو چیز دیتے ہیں، آپ کو کوئی بھی فروٹ دیتے ہیں، تو کبھی بھی اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو کے نہ کھائیں۔ آپ کے دوست آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے امی ابو کو جا کے تنگ کریں گے کہ ہمیں بھی لا کے دیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت نہ لا کے دے سکیں تو بچے کا دل دکھے گا، اس لیے گھر سے باہر اس طرح کی چیزیں دکھا کے نہیں کھاتے۔
امی ابو کو بالکل تنگ نہیں کرتے. اور اچھے بچوں کی 2 عادتیں اور بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، سپارے کا ناغہ نہیں کرتے اور نماز بھی ضرور پڑھتے ہیں.